مسیح یسوع کے عظیم اور فتح مند نام میں ڈینیل سلیم آفیشیل دیکھنے والی تمام ٹیم کو، تمام ناظرین کو، اور جتنے ہمارے بہن بھائی ہمیں پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ سب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام۔ ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے 2024 ہمیں دیا، نیا سال دیا، تاکہ سن آف ڈیوڈ کی ٹیم نئے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آئے، خادمین کو، پرستاروں کو، سرزندوں کو، مبشر انجیل، جتنے بھی لوگ خداوند کی مختلف خدمات کر رہے ہیں، ہم ان کو آپ کے ساتھ ملائیں، ہم ان کی زندگی کے بارے میں سیکھیں، کس طرح وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے روحانی سفر پر گامزن ہیں، کس طرح وہ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کیسے خدا نے انہیں برکت دی، اور اب وہ کس طرح سے خدمت کو لے کر چل رہے ہیں، آگے پھیلا رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ برکت پائیں۔ تو آج سن آف ڈیوڈ کے سیٹ پر میرے پاس بڑے خوبصورت خدا کے سرزندے ہیں، پرستار ہیں، وہ مبشرانہ خدمت بھی کرتے ہیں، وہ میرے بھی استاد ہیں۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میری چرچ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہماری چرچ کے 2 نوجوانوں نے میرے سمیت، ان سے ہم نے ڈھولک سیکھی، اور ابھی بھی جو ہمارے چرچ میں بھائی بجاتے ہیں، بھائی سعول، وہ ہم سب نے بڑی برکت پائی۔ ایمینول گوری صاحب کے وسیلہ سے وہ استاد ہیں۔ خدا نے ملک پاکستان میں گوسپل کوائرز کے اندر، خدمت کے اندر، میں کمرشل بات نہیں کر رہا، پرستش جو یسوع مسیح کی ہے اس کے اندر خدا نے بڑی کثرت سے استعمال کیا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر خدا ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو ایمینول گوری صاحب، ہم آپ کو سن آف ڈیوڈ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو جی۔ تھینک یو۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خداوند کا شکر۔ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ کیسا گزرا کرسمس، نیو ایئر؟ کرسمس اور نیو ایئر خداوند کا شکر ہے، بہت اچھا، خداوند نے بڑی برکت دی، بلیس کیا۔ آمین، آپ کو خداوند برکت دے۔ آمین۔ میں نے بتایا، میں نے کافی چیزیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، خاص طور پر اپنی ابو کی خدمت کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں۔ میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا کیا، اور میں نہایت شکر گزار ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے والد صاحب کا ذکر کروں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے میں اپنے دادا جی کا، جن کا ورشپ کے تعلق سے ایک بڑا نام رہا، ماسٹر فروز کے حوالے سے ورشپ کا توڑا میرے دادا جی کو ملا، اور وہ وراثت میں ہوتے ہوئے میرے والد صاحب کو ملا۔ میرے والد صاحب بھی ورشپر رہے، اور پھر خدا نے انہیں ایلڈر کی خدمت دی، اور اسی توڑے کو لے کر پھر میں آگے بڑھا، اور خدا مجھے ڈھولک میں خدا نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا۔ جبکہ میں ابتدا سے ڈھولک نہیں بجاتا تھا، میں پہلے طبلہ بجایا کرتا تھا 90s میں، اور وہاں پر میں کمرشل بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن میں اپنی یہاں پر چھوٹی سی ایک گواہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ 98 میں جب خدا نے مجھے چنا، اور میرے والد صاحب کو بھی خداوند نے چنا، تو والد صاحب پھر ایلڈر کی خدمت کرنا شروع ہو گئے CFP چرچ کے ساتھ، اور میں خدا کے آگے رویا، میں خدا کے آگے رویا، میں خدا کے سامنے گڑ گڑایا کہ خداوند مجھے میری خدمت بتا۔ آمین۔ اور پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور میں نہایت شکر گزار ہوں پاسٹر سیمسن کا، جنہیں میں سمجھتا ہوں خدا میری زندگی میں لے کر آیا۔ آمین۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایمینول بھائی آپ ردم کر لیتے ہیں تو آپ ڈھولک بجائیں۔ تو ان کی رہنمائی میں، سرپرستی میں، میں نے ڈھولک کا آغاز 2003 میں کیا، 2003 میں، اور پھر وہ کنٹینیو چلتی رہی۔ پھر انہی کی وساطت سے میں فلمی ڈھولک میں انٹروڈیوس ہوا، اور میرے پہلے استاد جی کا نام، جنہوں نے مجھے ڈھولک میں میرا ساتھ دیا، استاد کاکا سائیں، اور میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ یہ ان کا لگایا ہوا پودا جو آج بھی خداوند کا شکر گزار ہے کہ ملک پاکستان میں لوگ خدمات سے برکت پا رہے ہیں، اور انہی کی وساطت سے پھر اب تک میں ڈھولک بجا رہا ہوں، جس میں میں نے مختلف کوائرز کے ساتھ، مختلف ڈینومینیشن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ بالکل، بڑی خوبصورت بات کی۔ اور اگر ہم بات کریں استاد کاکا سائیں صاحب کی، تو انہوں نے جو بلکہ میں نے دیکھا ہے، میں پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں، لوگ جتنی بھی ورکیں ہیں، اگر ہم ڈھولک کی ایکسیسریز کی بات کریں، طبلے کی، تو لوگوں کو بڑا ٹریول کرنا پڑتا ہے، یا صرف پنجاب سے، یا جو ہماری ایک مارکیٹ ہے مخصوص وہاں سے جاتی ہے۔ لیکن استاد کاکا سائیں کی یہ بھی بڑی خدمات ہیں کہ پہلے ہمارے پاس بہار کالونی میں ان کی دکان تھی، جی اب نواز شریف کالونی میں، نہیں اب نواز شریف کالونی میں انہوں نے کافی دیر کی، اب لیکن اب وہ نشتر کالونی میں، مطلب یہ تینوں کرسچن علاقے ہیں۔ تو میں آج جو استاد کاکا سائیں صاحب اگر وہ دیکھیں یا ان کی فیملی میں،
تو ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں جی. آپ کے خاندان کی بھی بڑی ڈیڈیکیشن ہے. جی بالکل. بڑے خوبصورت طبلے اور بڑے اچھے سروں سے تیار کرنے. جی بالکل. مجھے یاد ہے جب ہم جاتے ہوتے تھے ان کے پاس ڈھولک کے ورقے ڈلوانے. جی بالکل اسی طرح. تو بالکل خداوند ان کو برکت دے. یہ آپ کے اور ابھی ان کے بچے اس کام کو کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ان کے بچے بھی, ان کا بیٹا بھی اور ان کے پوتے بھی. بالکل. تو یہ ان کو یہ وراثت میں ملی کہ ان کے بنائے ہوئے طبلے اور ڈولکیاں اور ہارمونیم چرچز میں ورشپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بالکل جی بالکل اسی طرح. تو ہم خدا کا شکر گزار ہیں ان کے لیے بھی. اور بھائی مینل, آپ اپنی مسز بچوں کے بارے میں بتائیں. فیملی میں کتنے لوگ ہیں, بیٹے بیٹیاں؟ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے سے نوازا ہے. آمین. اور خداوند کا شکر گزار ہوں کہ بیٹی اس وقت CFP چرچ میں بطور سنڈے اسکول ٹیچر کے حوالے سے کام کر رہی ہے. ساتھ میں خداوند کا شکر گزار ہوں ویری گڈ کہ خداوند میری بیٹی کو, میرے بچوں کو مختلف اور دوسرے شعبہ جات میں بھی استعمال کرتا ہے. یہ وہی چرچ ہے جہاں پہ آپ کے پاپا نے ایلڈر کی خدمت کی؟ جی بالکل. اور میں نے یہ وہی چرچ ہے جہاں پہ آپ نے خدمت کی اور اب آپ کی تیسری نسل اسی چرچ میں خدمت کر. دس از ویری بیوٹیفل. خداوند کا شکر ہے. آمین آمین. یہ چرچ سے وفاداری اصل برکات کو کھولتی ہے بھائی. آمین آمین آمین. کیا خیال ہے مینل بھائی؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے گھر جب میں آیا کرتا تھا تو اکثر آپ کے ابو جب آتے تھے پادری صاحب کے چرچ سے ہینری کے میں, جی جی جی, تو پھر وہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا, مجھے یاد ہے وہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ تھک جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. وہ ہر وقت اور وہ آپ کی طرح ہی جوان اور صحت مند, اور وہ ہارمونیم پہ جب گاتے تھے نا, ہاں جی, کبھی اگر میں لیٹ آتا تو جب آواز آ رہی ہوتی تھی تو پتہ لگتا تھا جی بیٹھک کھلی ہوئی ہے. جی بالکل. وہ دادا جی ورشپ کر رہے ہیں. جی بالکل. وہ ورشپ کو بہت پسند کرتے تھے. جی. اور شام کے وقت اور صبح سہانی اکثر وہ تقریباً 5 بجے کے قریب ورشپ کا آغاز کر دیتے. جی جی بالکل ایسے ہی. اور ان کا ٹائم تھا اور وہ خدا کے ساتھ ٹائم گزارتے. پریز دی لارڈ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور خدا نے اسی لیے آپ کے خاندان کو برکت بھی دی ہے. ایمینول بھائی, آپ کے کتنے تقریباً رفلی کو آئیڈیا شاگرد ہیں پورے پاکستان میں؟ اس وقت تقریباً اگر میں اندازہ لگاؤں تو 500 کے قریب تو ہونے تو چاہیے. ایک مجھے ڈال کے 501 کر لیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کے جتنے شاگرد ان میں سب سے چھوٹا شاگرد میں ہوں, کیونکہ میرا کم وقت گزرا ہے. جی. لیکن میں نے آپ سے جو مجھے یاد ہے ناظرین, جب میں ان کے پاس گیا سب سے پہلے میں اور وسیم بھائی گئے, پاسٹر وسیم صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, تو ہم جب ان کے گھر مٹھائی لے کے گئے, ہم نے ان کو کال کی. جی بھائی نے کہا کہ جی میرے چھوٹے بھائی آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. جی جی بالکل اسی طرح. تو آپ نے کہا تھا جی گھر آ جائیں. تو ہمیں یہ تھا کہ کوئی ڈیمانڈ ہوگی جو وہ رسی باندھ, وہ گنڈا بنڈی, ہاں جی جی بالکل, وہ جو بھی ہوتی ہے رسی باندھنا, دھاگا باندھنا, یا کوئی ایسی ڈیمانڈ. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کو کپڑے دینے پڑیں گے, وہ یہ پیسے دینے پڑیں گے. جی جی بالکل. لیکن جب میں آپ کے گھر آیا, مجھے یاد ہے جو مٹھائی ہم لائے تھے, آپ نے سب سے پہلے کہا کہ جی ہم دعا کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے ابا جی کو بلایا. جی جی آپ ابا جی کہہ کے ان کو آواز دیتے تھے, مجھے یاد ہے. ہاں جی. تو انہوں نے دعا کی بزرگوں نے, اور انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ پرسوں سے آنا شروع کر دیں. تو میں نے ایک بڑا اچھا وقت گزارا ان کے ساتھ. تو یہ ایک آپ کے کردار کے اندر چیز ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا آپ کے جتنے شاگرد ہیں میں ان میں سب سے چھوٹا ہوں, یا کہہ لیں کہ سب سے تو چھوٹا شاگرد ہوتا ہے. ہاں جی. میں اس نظر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مینول گوری صاحب, استاد مینول گوری ڈھولک نواز, یہ جو آپ کا ایک ٹائٹل ہے, اگر آپ اور آپ کا خاندان خدا میں نہ ہوتے, کیا پھر آپ نے اتنی ترقی کر پانی تھی؟ بھائی صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کہی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے 98 میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, اور اس کے بعد خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہے, اور اس میں زندگی میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کم و بیش آئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اتار چڑھاؤ آئے زندگی میں. لیکن میں نے کبھی بھی فیل نہیں کیا کہ میں کہیں کمزور پڑا ہوں. بالکل. مجھے ہر وقت کوئی ایسی قوت بخشتی اور میں پھر سے بحال ہو جاتا ہوں. خدا پھر سے اٹھا کھڑا کرتا. اور مجھے وہ بات بڑی یاد آتی کہ صادق اگر 70 بار بھی گرے جی تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. آمین. ایسا ہی ہے. تو خداوند نے ہمیشہ مجھے اٹھا کھڑا کیا, میری مشکلوں میں میرے ساتھ رہا, اور خداوند نے میری زندگی میں کمی نہیں آنے دی. بالکل. خدا ہمارا ایسا خدا ہے جو کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. میں نے جس چیز کی بھی ڈیمانڈ کی ہے, میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہے, جی, میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگلے لمحے پوری ہو جاتی ہے. پریز دی لارڈ. چند دنوں کے بعد وہ میری ضرورت دسترس میں آ جاتی ہے. لیکن بردر جی دیکھیں نا, اس میں ایک آپ کا بھی فیکٹر ہے کہ میں پھر دیکھیں لوگ شاید اس بات کو برا منائیں جو یہ کام کرتے ہیں, لیکن ان کو منانا بھی چاہیے. جی جی.
آپ کو میں نے نہیں دیکھا جب سے، بلکہ آپ نے توبہ کی ہے آپ خدمت کے اندر. یہ بڑا سخت سوال ہے. آپ نشہ کر کے میوزک نہیں بجاتے، کیا یہ سچ ہے؟ جی جی بالکل، میں بالکل نشہ نہیں کرتا. تو اس کے باوجود بھی تو خدا نے آپ کو سرفراز کیا ہے. جی بالکل. تو جتنے لوگ، میں سوال کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ ابھی 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کلام مقدس تھیولوجی کو پڑھ رہے ہیں. جی جی بالکل سیکھ رہے ہیں آپ سٹل، کیونکہ آپ مزید خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی. ایک طرف استاد ایمینول گوری ڈھولک نواز ہے، ابھی ایک طرف ایونجلسٹ یا فیوچر کے خادم یا ابھی مبشر انجیل ایمینول گوری صاحب ہیں. جی جی بالکل. ان دونوں کریکٹرز کو آپ متواتر لے کر چل رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. بالکل اسی طرح اسی طرح اسی طرح. یہ ناظرین آپ کے لیے سیکھنے والی بات ہے، کیونکہ آپ خادم بھی ہیں. جی بالکل. آپ دوسری بات آپ پرستار بھی ہیں، آپ سزندے ہیں. بالکل. لیکن بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ آپ سے زیادہ مشہور ہوں. جی بالکل اسی. وہ آپ سے زیادہ انہوں نے ورلڈ وائڈ بجایا ہو. جی بالکل. لیکن وہ خداوند یسوع میں نہیں ہے، ہاں جی. یا وہ نشے کے اندر ہے. کیا ایسے شخص کی پرستش سے، ایسے انسان کے ساز بجانے سے کیا پرستش میں خدا کو جلال مل سکتا ہے جو خود نشہ کرتا ہے؟ دیکھیں خدا خود پاک ہے. خود پاک ہے. پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اور خدا چاہتا ہے کہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے. اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کی پرستش کر رہا ہے وہ بھی پاک ہو. وہ بھی پاک ہو. اور اگر ہم پاک نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح اس کی ورشپ کر سکتے؟ تو ہمیں پاک ہونا بڑا ضروری ہے. خداوند کا تخت لگتا ہی اسی وقت ہے جب ہم پاک ہوں گے، جب اس کے ورشپر پاک ہوگا، جب پرستار پاک ہوگا. سزندہ. اور پرستار میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ لازم نہیں ہے کہ جو ورشپ کر رہا ہے وہی پرستار ہوگا. پرستار وہ بھی ہے جو ایک خالی دف بجا رہا ہے، پرستار وہ بھی ہے جو ڈھولک بجا رہا ہے، پرستار وہ بھی ہے جو تالی بجا رہا ہے. یعنی کہ وہ ورشپ کر رہا ہے، وہ پرستش کر رہا ہے اور پرستار ہے وہ. تو پرستار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو. اگر وہ پاک نہیں ہے تو خدا کا تخت نہیں لگ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کا تخت اس وقت لگتا ہے جب گانے اور بجانے والے مل جاتے ہیں. اور لکھا بھی ہے کہ گانے اور بجانے کے وسیلے سے خدا کا کیا ہوتا ہے؟ تخت لگ جاتا ہے. تو یہ لازم ہے کہ جو پرستار ہے وہ چاہے گانے والا ہو چاہے وہ بجانے والا ہو، وہ بے عیب ہو. بے عیب ہو. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں پہلے جو ہو گیا. میں نے بھائی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ نال بجاتے تھے جی، پھر آپ فلمی ڈھولک پہ آ گئے. جی بالکل. پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے چرچز میں صرف ہارمونیم، طبلہ یا ڈھولک ہوتی تھی، یا کھنجری جس کو بولتے ہیں، دف ہوتی تھی. جی بالکل. پھر ایک وقت ابھی لیڈ گٹار ہے، بیس گٹار ہے، الیکٹرک گٹار ہے، اکوسٹک گٹار ہے، پیانو ہے، ڈرم کے علاوہ آپ وہ تو چھوٹا ڈرم بجاتے ہیں، جو ڈرم مشینز آ گئی ہیں. جدت آئی ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہم نے چیزوں پہ فوکس کیا. ہاں جی. آج سے 20 سال پہلے جن لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، آج پھل یہ کہ ہمارے چرچ میں اچھی ورشپ ہوتی ہے. جی بالکل. جس میں آپ کا بڑا کردار ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اگر آج سے 20 سال پہلے کے لیڈران نے، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، میں صرف کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس دہائی میں 2024 ہے، 6 سال پینڈنگ ہے. اگر ہم یہ فوکس کریں کہ چرچ کے مذبح جو آلٹر ہے، جس کے اوپر پرستار ہے، سزندہ ہے، گانے والے بجانے والے جو ہیں، اگر ہم آج یہ آواز اٹھائیں گے کہ ان کا نجات میں ہونا لازمی ہے، تو میرا ایمان ہے آنے والی نسلوں کے لیے پرستش میں اس قدر بھرپور اٹریکشن ہوگی کہ پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا جی فلاں سنگر کو بلائیں ہمارے کرسمس کے پروگرام پر، بلکہ آپ کی اپنی مقامی کوائر اتنی بابرکت اور خوبصورت پرستار بن جائے گی کہ آپ کو کسی اسپیشل سنگر کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے سر، آج ہمارے چرچ کے جو کوائر ہیں ان میں آدھے لوگ نجار سے خالی ہوتے ہیں. بالکل. خاص طور پر جو میل پورشن ہے جو سزندے ہوتے ہیں. جی بالکل اسی طرح. اور ایک چیز کا شکار میں نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا، جب پرستار پرستش کرتے ہیں اور ایک گانے والا تو خدا کے ساتھ متفق ہے، وہ نجات میں ہے، اس کی زندگی کے اندر یسوع مسیح کی شراکت ہے، جب بجانے والوں میں نہیں ہوتی تو وہ ایک لفظ ہے کہ میتھ نہیں باندھی. وہ طبلے ڈھولکی یا ہارمونیم کی میتھ تو بن جاتی ہے، لیکن اسپرچولی وہ لوگ یونائٹ نہیں ہو پاتے. بالکل اسی طرح. تو اس طرح سے وہ اس طرح برکت نہیں لوگوں کو ملتی. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. ہم جتنا مرضی کہہ دیں جی تالیاں بجائیں اور زور سے گائیں، ایسے کر دیں. میرے خیال میں آپ کے بھی وہ فیوریٹ رہے ہوں گے، کیونکہ خدا نے بڑی
शिद्दत के साथ अर्नेस्ट मौलवी साहब को इस्तेमाल, जी बिल्कुल बिल्कुल, अर्नेस्ट तबला ढोलक ही होती थी जी बिल्कुल इसी तरह, या तबला ढोलक हारमोनियम होता था, इसी तरह ही उन्होंने हजारों के मजमों को खुदा के साथ ऐसे बाबरकत बनवाया, बरकत कर दी, बिल्कुल अटैच किया। परस्तिश के दौरान मौजज़ात हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह ही। हम आपके लिए दुआ गो हैं आपकी सारी खिदमत के लिए कि आपके जितने शागिर्द हैं, मुझे पता आप ऐसे बंदे को शागिर्दी नहीं करते जो अच्छा नहीं होता किरदार के लिहाज से। बिल्कुल इसी तरह ही। ये आप क्यों ऐसा करते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा है? देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली का जो ताल्लुक है जी वो नजात याफ्ता घराने से है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दादाजी, मेरी दादी, उसके बाद मेरे वालदा, मेरे वालिद साहब, जी मैं ये कह सकता हूँ कि पुश्त दर पुश्त। बिल्कुल। अब हम मेरे तीसरी पीढ़ी में हूँ। इसमें मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि वालिद साहब के साथ वालिद साहब के भाई पास्टर आसिफ फिरोज़, वो भी खिदमत में हैं और खुदा उन्हें भी इस्तेमाल कर रहे हैं और रूहों की निजात के लिए। मेरी ज़िंदगी में भी मसीह था, है और रहेगा। आमीन। इस वजह से मेरे दिल में ये बात थी कि मेरा जो भी स्टूडेंट हो या जिसको मैं शागिर्द करूं, वैसे तो मैं अपने तमाम जो मुझसे सीखने के लिए आते हैं उन्हें मैं ये कहता हूं कि मैं उस्ताद नहीं हूं, क्योंकि जब मैं ये समझता हूं कि जब इंसान के साथ उस्ताद लग जाता है तो उसकी बरकत रुक जाती है। शागिर्द बने रहने से खुदा बड़ी बरकतें देता है। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। तो हमें शागिर्दाना रूह जो हमारे अंदर कायम रहनी चाहिए। तो मैं जो भी मेरे पास सीखने के लिए आते, मैं ये चाहता था कि जिस तरह खुदा ने मुझे बरकत दी है, खुदा ने जिस तरह से मुझे ब्लेस किया है, खुदा जिस तरह मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, खुदा जिस तरह मेरी ज़िंदगी से अपने जलाल के काम को जाहिर कर रहा है, उसी तरह से जो बच्चे, जो बेटा या बेटी मेरे पास आती है, खुदा उसे भी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। ये बड़ी खूबसूरत और मुस्बत सोच है। मैं आपको एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। जी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं खुदा के आगे रोया था, मैंने खुदा को कहा कि खुदावंद मेरे हाथों को इतनी बरकत देना कि जब मैं ढोलक बजाऊं तो खुदावंद लोगों की जिंदगियां तब्दील हों, आमीन। लोग बरकत पाकर जाएं। लोग अगर किसी भी बीमारी में मुब्तला हों या बदरूह गिरफ्तार हों तो वो रिहाई पाकर जाएं। तो ऐसा ही मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब मैं ढोलक बजाता था तो बदरूहें चलाकर चीखती थी और कई खादिम तो मुझे बुला भी इसीलिए लेते थे कि मैनुअल भाई आ जाएं, आज एक बदरू गिरफ्तार केस हमारे पास आया है, तो आप ढोलक बजाएंगे तो खुदावंद मजीद और बरकत देगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप उस परस्तिश का हिस्सा बनते थे? मैं उस परस्तिश का हिस्सा बन जाता था और खुदावंद की हजूरी इस कदर छू जाती थी कि मौजज़ा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल, परस्तिश के दौरान बंधन टूट जाते हैं, लोग रहाई पाते हैं। वो बदरूहों की रहाई हो, वो बीमारियों से रहाई हो, वो किसी भी किस्म की हो, जब गाने और बजाने वाले मिल जाते तो खुदा का रूह आ जाता है। और जब अबर ठहरता है तो उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। बड़ी खूबसूरत बातें आपके साथ हुई मैनुअल गौरी साहब, और आपने जितना भी बताया ये सारा कुछ हकीकत पर मबनी है। जी बिल्कुल। मैं कोई 2011 से आपको जानता हूँ, आपके साथ मुंसलिक हूँ जी, और हम आपके बच्चों की तरह खुदावन ने हमें भी शर्फ बख्शा है कि हम आपसे सीख सकें। और एक और बड़ी खूबसूरत बात जो भी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, हमने आपके रूहानी पहलुओं को देखा अमी, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ा जब तक हमने इन बातों को क्लियर नहीं कर लिया। और बिल्कुल नाजरीन, अगर आप कहते हैं जी मैं बड़ा अच्छा गिटारिस्ट हूँ, मैं बड़ा अच्छा तबला नवाज हूँ, मैं बड़ा अच्छा ढोलक नवाज हूँ, या मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, यस आप अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन एक हकीकी परस्तार होने के लिए आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह की शराकत बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी परस्तिश मोज़ात, निशानात और अजीब कामों को जाहिर करने का बाइस बनती है। फिर आपका बजाना, चाहे वो तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, गिटार है, ड्रम है, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जब आप खुदावंद में रहकर बजाएंगे तो उसका रूह आपके अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपके साथ शेयर करना था। यही वजह है कि ऐसे म्यूजिशियंस को सामने लेकर आना जिन्होंने अपनी, अभी आपका बेटा है जी बिल्कुल, और खुदा ने उसको बरकत दी, वो आपके साथ सीख रहा है और वो लगा रहता है साथ साथ। बिल्कुल एक चौथी नस्ल आप तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही। तो आपके दादा, आपके अब्बू, आप, अब आपकी बेटी संडे स्कूल टीचर, आपका छोटी बेटी है दरमियान में भी खुदा ने आपको खूबसूरत बेटा दिया है। जी बिल्कुल।
یہ چوتھی نسل آپ چرچ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہی. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آمین جی. لوگ ان چیزوں کی اکنالج نہیں کر پاتے. ہاں بالکل اسی طرح. وہ سمجھتے ہیں ہاں جی وڈے بھی گاندے سی وہ جاندے سی. میں اور آپ ہم لوگ آرمی میں کیوں نہیں گئے؟ ہم لوگ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ جی بالکل. ہم لوگ انجینئر کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ خدا نے ہم سے یہ کام لینا تھا. اور آپ نے اگر اپنے چرچ کو ایک 4th جنریشن دی ہے تو اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کے بیشتر چرچز کو بہت سے دولت نواز دیے ہیں. جی بالکل. تو بھائی ایمینول گوری صاحب یہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, یہ آپ نے ایک آپ کے پاس توڑا ہے کہ خدا نے آپ کو استعمال کیا تاکہ آپ چرچز کی کوائر کے اندر اچھے میوزیشن پرووائڈ کر سکیں. جی بالکل. آپ دیکھیں ویڈیو بنانے والے ویڈیوز بناتے ہیں, جی یہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے ٹورڈ چرچ, یہ ان کا رول ہے وہ جو پلے کرتے ہیں. تصویریں بنانے والے تصویریں بناتے ہیں, اسی طرح ہی. خادم خادمین تیار کرتے ہیں, جی بالکل. پرستار تیار کرتا ہے. بالکل. اور آپ جو کہ ڈولک نواز ہیں, آپ نے سینکڑوں ڈولک نواز تیار کیے. آمین جی بالکل. اور آپ نے جنریشنز کو بلیس کیا ہے. آمین. اور خداوند آپ کو لمبی عمر, صحت, تندرستی دے. میرا ایمان ہے جب ہم اپنے ابدی گھر کو چلے جائیں گے تب بھی آپ کے شاگردوں کے شاگرد, آگے سے ان کے شاگرد, آگے سے ان کے شاگرد کیا کریں گے؟ بجائیں گے, گائیں گے. تو یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں سول جب پلوس بنا, جی بالکل, ایک شاگرد گیا تھا جس نے جا کر اس کی آنکھوں کو کھولا تھا, حنانیہ. بالکل اسی طرح. اس کے بعد حنانیہ کا ذکر نہیں ملتا. جی لیکن حنانیہ نے کس شخص کی بنائی کو واپس لانے کا خود کو انہوں نے پیش کیا. حنانیہ وسیلہ بنا اور پھر وہ ساؤل سے پلوس بنا. بالکل. اور گو کہ اس کے بعد ہمیں حنانیہ کا ذکر نہیں ملتا, لیکن پلوس کی ساری خدمات, جتنی کلیسیاؤں کو خطوط لکھے جن کو آج ہم بھی پڑھتے ہیں, سناتے ہیں, اور وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, ہاں جی بالکل, اس کے پیچھے پلوس رسول کی خدمت ہے. لیکن پلوس سے اگر ایک سٹیپ پیچھے جائیں تو حنانیہ نے جا کر اس کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کی آنکھوں کو کھولا. اسی طرح میں آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے کامیاب ڈولک نواز, بڑے اچھے بجانے والے بھائیوں کو, بہنوں کو آپ نے تیار کیا ہے. تو ان کی برکات, ان کے وسیلے سے جب لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں تو پیچھے ایک شخص ہے ایمینول گوری جس نے یہ بیج بویا مختلف کھیتوں کے اندر. تو بردر جی, خدا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, مگر خدا آپ کو اس کا اجر دے رہا ہے اور دے گا. اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے لیے برکات کا ایک خاص حصہ ہے جو خداوند اپنے مقررہ وقت پر کھولے گا. آمین آمین آمین. ہم اس بات پہ بڑا مثبت اور بڑا پکا یقین رکھتے ہیں. بالکل جی, خداوند کا شکر ہے. خداوند کے شکر گزاری کرتے ہیں. ذرا ہٹ جائیں ان ساری باتوں سے. آج کل لوگ یوٹیوب سے سیکھتے ہیں. جی بالکل. اور وہ تھوڑا سا سیکھنے کے بعد کہتے ہیں جی گاڈ گفٹڈ ہے. گاڈ گفٹڈ. یہ میں نے تھوڑا سا آنسر دیکھا ہماری کلیسیوں میں پایا جاتا ہے. یا جب کبھی اچھا بجا لیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی میں گاڈ گفٹڈ ہوں. بالکل اسی طرح. اگر کہیں پھنس رہے ہیں تو کہتے ہیں کن کے شاگرد, تو وہ کافی دفعہ لوگ ایسے بھی نام لے لیتے ہیں. جی بالکل اسی طرح. کیا آج بھی شاگرد ہیں جو وفاداری کرتے ہیں, یا آج کل زمانہ تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا؟ ابھی بھی شاگرد ہوتے ہیں لوگ تو 10 سال پرانے یا 20 سال پرانے یا 30 سال پرانے شاگرد اور آج کے دور کے شاگرد, کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کوئی فرق ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. اچھے شاگرد ہونا بڑا مشکل بات ہے. اوہ صحیح. چاہے آج کا دور لے لیں یا پچھلے زمانے کا دور لے لیں. جی. اچھا شاگرد بہت کم پیدا ہوتے ہیں. بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اور جن کے اندر سیکھنے کا تجسس ہوتا ہے اس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عمر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. اور اپنے استاد کے ساتھ وفادار رہنا, جی, یہ بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل ہے. اور جو اپنے استاد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اٹیچ ہو جاتے ہیں, بنسبت ان کے جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور بلیسڈ ہوتے ہیں. بلیسڈ ہوتے ہیں. ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ باپ کا سایہ بن جاتا ہے استاد. استاد جو ہے وہ ایک باپ کا معنی رکھتا ہے, درجہ رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب استاد اپنا ہاتھ کسی سٹوڈنٹ کے اوپر رکھ دیتا ہے تو اس کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے. بابرکت ہو جاتی ہے. اور اس کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. کمی نہیں ہوتی. میں اس کو کہوں گا کہ جب ہم اپنے آسمانی باپ کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں, اگر آسمانی باپ کا ہاتھ ہم پر اوپر رہتا ہے, چاہے وہ کوئی خادم ہو, چاہے کوئی ایلڈر ہو, چاہے کوئی ڈیکن ہو,
اگر اس کی زندگی بابرکت ہو سکتی ہے اٹیچمنٹ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، جی تو اگر میوزک میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بچہ ہے، وہ اپنے استاد کے ساتھ وفادار رہتا ہے، وفادار ہے، اس کی زندگی بھی بابرکت ہو جاتی ہے، آمین، اس کے ہاتھ بھی جو ہیں وہ سرفرازی کی طرف بڑھتے ہیں، سرفراز، اقبال مندی کی طرف بڑھتے ہیں، آمین، اس کے ہاتھ بھی اس آیات کی طرح جو خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو برکت دی کہ تیرے ہاتھ قرض خار نہیں ہوں گے، تو قرض لے گا نہیں بلکہ دے گا، قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو میوزک میں لوگ ہیں، جو ریدمسٹ ہیں، وہ جو بھی ہے اپنے اگر استاد کا وفادار ہے تو وہ آسمان کی تاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ پریز دی لارڈ، اس میں اس کی لائف کس طرح کی ہے، کس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ ایک طرف ہے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ وہ اپنے استاد کا کس طرح سے وفادار ہے، کس طرح سے، اور جو لوگ اپنے استاد کے وفادار رہے ہیں وہ آج ڈھیروں برکات سمیٹے ہوئے ہیں، آمین، اور ان کا نام پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آمین، اور جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، صرف میں یہ کہوں گا کہ وہ صرف دیکھ سن کے پوچھتے نہیں ہیں، تو ان کی میعاد تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑے عرصے، یہ فرق پایا جاتا یہ فرق پایا جاتا ہے، اور جو اپنے استاد کے ساتھ چلتے رہتے ہیں وہ لانگ ٹائم کے لیے کھیلتے ہیں۔ لانگ ٹائم کے لیے کھیلتے ہیں، پریز دی تو لارڈ، یہ بات ہے تھینک یو سو جس سے مچ، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بالکل، کون کتنے پانی میں ہے۔ کیونکہ جب ہم کہہ تو سکتے ہیں، باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے سانس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے کتنا سیکھا اور ہم کہاں تک کام کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک آخری بات مینل بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کے میوزیشنس، پرستاروں کو، یا جو سیکھنا چاہتے ہیں، یا جو سیکھ رہے ہیں، یا جو سیکھ چکے ہیں، بجا رہے ہیں، ایز اے خادم پلس ایز اے آپ ریدمسٹ، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری قوم کو؟ میرے جو اس وقت تمام دیکھنے والے ہیں، دوست ہیں، یا جو لوگ میوزک کو سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے ایک تو استاد کے ساتھ جڑ جائیں، اور دوسرا یہ کہوں گا کہ بینگ اے مسیحی ہوتے ہوئے آپ خدا کے ساتھ بھی وفادار رہیں، تاکہ خدا جو آپ سے خدمت کے کام لینا چاہ رہا ہے ورشپ کے حوالے سے، وہ خدا آپ کو ڈبل بلیس کرے گا۔ جب آپ خدا کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو خداوند آپ کو ڈھیروں برکات جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو ہمیشہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے آنے والی اولاد کی زندگی میں جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ سو میری تمام دوستوں سے، تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ جب سیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں، تاکہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے، کلام کی وسعت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ آمین۔